سوال: کون سا انسان بروز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا؟ جواب: بیٹیوں کی اچھی پرورش کرنے والا۔ سوال: بتائیے قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: 25 مرتبہ آیا ہے۔ سوال: کھانا کھانے کے بعد کتنی دیر تک برتنوں کو نہ دھونے سے گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے؟ جواب: 1 رات تک۔ سوال: قرآن پاک میں سب سے زیادہ کس چیز کے بارے میں ذکر آیا ہے؟ جواب: توحید کے بارے میں۔ سوال: اگر آپ کو اچانک گھر سے خوشبو آئے تو یہ کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: نیک جنات کی حاضری۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ لڑکی کے جسم کا کون سا حصہ سب سے زیادہ گناہ کرتا ہے؟ جواب: زبان۔ سوال: بتائیے قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: 43 مرتبہ آیا ہے۔ سوال: کون سا کام کرنے والے لڑکی غسل کرنے کے باوجود بھی ناپاک رہتی ہے؟ جواب: نیل پالش لگانے والی۔ سوال: بتائیے جس گھر میں ایک سے زیادہ بیٹیاں ہو وہاں سے کون سی چیز ختم ہو جاتی ہے؟ جواب: رزق کی تنگی۔ سوال: بتائیے کہ کس طرح بیٹھ کر کھانا کھانے سے انسان کا دماغ کمزور ہوتا ہے؟ جواب: پاؤں کے بل بیٹھ کر۔ سوال: جب اللہ تعالیٰ کسی لڑکی سے ناراض ہوتا ہے تو کون سی نشانی ظاہر ہوتی ہے؟ جواب: بے نمازی ہو جاتی ہے۔ سوال: بتائیے قرآن مجید میں حضرت ادریس علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: 2 مرتبہ آیا ہے۔ سوال: گھر میں داخل ہوتے وقت کیا پڑھنے سے شیطان گھر سے دور بھاگ جاتا ہے؟ جواب: بسم اللہ پڑھنے سے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں حضرت ہود علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: 7 مرتبہ آیا ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کے لیے دنیا کو جنت کہا ہے؟ جواب: کافروں کے لیے۔ سوال: کس دن انسان کی کوئی بھی بات پوشیدہ نہیں رہے گی؟ جواب: جس دن تم اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے۔ سوال: وہ کس کی قبر ہے جس پر ہر گزرنے والا قبر پر پتھر مارتا ہے؟ جواب: یزید کی۔ سوال: قرآن مجید میں سب سے کم استعمال ہونے والا حرف کون سا ہے؟ جواب: حرف ضا۔ سوال: قلعہ قموس کا دروازے کے متعلق کیا مشورہ تھا کہ کتنے آدمی مل کر بھی اسے نہیں اکھاڑ سکتے؟ جواب: 70 افراد۔
سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے؟ جواب: 67 مرتبہ آیا ہے۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں کس پتھر کا ذکر آیا ہے؟ جواب: مرجان پتھر کا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال کے وقت کس کے گھر میں تھے؟ جواب: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ سوال: بتائیے وہ کون سے نبی ہے جو بالغ ہی پیدا ہوئے تھے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیٹی کا کیا نام تھا؟ جواب: بشامہ بنت اسماعیل۔ سوال: وہ کون سی زوجہ محترمہ ہے جن کی تصویر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی سے پہلے دکھائی گئی؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، بخاری شریف۔ سوال: وہ کون سی سنت ہے جو قبر میں بھی مسلمانوں کے ساتھ موجود ہوگی؟ جواب: داڑھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر کوئی شخص داڑھی رکھنے کا پابند ہو تو اس کے مرنے کے بعد بھی یہ سنت اس کے قبر میں اس کے ساتھ موجود ہوگی۔ سوال: نماز میں بھول جانا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: شیطانی وسوسے کی علامت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان زور زور سے ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے تاکہ کوئی اذان نہ سن سکے، اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، پھر اقامت شروع ہو جاتی ہے تو وہاں دوبارہ بھاگتا ہے اور پھر اقامت مکمل ہونے پر واپس آ جاتا ہے، اور انسان کے دل میں شیطانی وسوسے ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں چیز کو یاد کرو اور فلاں چیز کو یاد کرو۔ وہ چیزیں اس سے پہلے کبھی یاد نہیں آتی، اور نماز کے دوران وہ چیزیں یاد آنے لگ جاتی ہے، اور انسان کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ اسے پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کتنے رکعت نماز پڑھی ہے۔ یہ سب کچھ شیطانی وسوسوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سوال: بتائیے کون سی سورت پڑھنے سے جلدی شادی ہو جاتی ہے؟ جواب: سورۃ الممتحنہ۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کون سا کام کرنے سے انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے؟ جواب: اللہ کا ذکر اور خیرات کرنا۔ سوال: جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو گھر سے کون سی چیز ختم ہو جاتی ہے؟ جواب: دینی ماحول۔ سوال: بتائیے کس طریقے سے نماز پڑھنے والا شخص موت کی تکلیف سے محفوظ رہتا ہے؟ جواب: لمبا قیام کرنے والا۔ سوال: کچے چاول کھانے والے کو کون سی خطرناک بیماری لگ جاتی ہے؟ جواب: گردوں کی بیماری۔ سوال: کون سے گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی بھی بھول کر بھی نہیں کرنا چاہیے؟ جواب: جس گھر میں عورت کی عزت نہ ہو۔ سوال: قرآن مجید میں کون سی 4 دیہاتوں کے نام آئے ہیں؟ جواب: سونا، چاندی، لوہا، تانبا۔
سوال: کیا آپ جانتے ہیں موت سے قیامت تک کے سفر کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: عالم برزخ۔ سوال: بتائیے قرآن پاک میں کون سی 4 مساجد کا ذکر آیا ہے؟ جواب: مسجد اقصی، مسجد حرام، مسجد قباء اور مسجد ضرار۔ سوال: جسم پر کیا لگانے سے شیطان 40 دن تک قریب نہیں آتا؟ جواب: زیتون کا تیل۔ سوال: ہاتھ میں کڑے اور دھاگے باندھنے سے کون سی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے؟ جواب: کوئی بیماری نہیں۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں پیتل کا کڑا دیکھا اور فرمایا: تجھ پر افسوس ہے، یہ کیا ہے؟ اس شخص نے عرض کی: یا رسول اللہ، میں نے یہ بیماری کی وجہ سے پہنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس سے تمہاری بیماری میں اضافہ ہوگا، اس کڑے کو اتار دو۔ اگر تم اسی حالت میں مر گئے تو کبھی بھی فلاح پانے والوں میں نہیں ہوگے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور رشتہ داروں نے پہلے ہجرت کس طرف کی؟ جواب: حبشہ کی طرف۔ سوال: بتائیے وہ کون سا ملک ہے جس کو نبیوں کی سرزمین کہتے ہیں؟ جواب: فلسطین۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس سورت میں احمد کہا گیا ہے؟ جواب: سورہ صف میں۔ سوال: حج میں پہاڑی صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: سعی کہتے ہیں۔ سوال: بتائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے درمیان کیا تعلق تھا؟ جواب: بھائی کا رشتہ تھا۔ سوال: کہ آپ جانتے ہیں پہلی اور دوسری وحی کے درمیان کتنے عرصے کا وقفہ تھا؟ جواب: 2 ماہ کا وقفہ تھا۔ سوال: بتائیے وضو، غسل اور تیمم کے احکام کی صورت میں ہے؟ جواب: سورۃ المائدہ میں ہے۔ سوال: وہ کون سا ایسا پتھر ہے جو انسانوں کے گناہ کو جذب کرتا ہے؟ جواب: حجر اسود۔ سوال: وہ کون سا انسان ہوگا جسے جہنم کے انگارے کھلائے جائیں گے؟ جواب: حرام کھانے والے کو۔ سوال: بتائیے غسل کرتے ہوئے جسم پر کتنی بار پانی بہانا فرض ہے؟ جواب: 3 مرتبہ۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں سب سے زیادہ افضل الذکر کون سا ہے؟ جواب: لا الہ الا اللہ۔ سوال: کون سے نبی غیب کی خبر دیا کرتے تھے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے۔ کیا فرانس نے سچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ریکارڈ کر لی ہے؟ جواب: یہ سب جھوٹ ہے۔ سوال:
خشک سالی کے وقت جب بارش نہ ہو تو کون سے نماز پڑھی جاتی ہے؟ جواب: نماز استسقاء۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں ابو البشر کس نبی کو کہتے ہیں؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کو۔ سوال: بتائیے کرامن کاتبین کیا کرتے ہیں؟ جواب: انسان کے اعمال درج کرتے ہیں۔ سوال: بتائیے حضرت اسحاق علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے؟ جواب: 17 مرتبہ آیا ہے۔ سوال: عورت کا سب سے خوبصورت زیور کسے کہا گیا ہے؟ جواب: شرم و حیا کو۔ سوال: بتائیے قرآن پاک میں قارون کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: 5 مرتبہ۔ سوال: بتائیے حضرت امام حسین کب پیدا ہوئے تھے؟ جواب: 5 شعبان 4 ہجری کو۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے حضرت امام حسین کے کان میں اذان کس نے دی تھی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سوال: بتائیے حضرت صالح علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے؟ جواب: 8 مرتبہ آیا ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں حضرت امام حسین کی وفات کب ہوئی تھی؟ جواب: 10 محرم الحرام 61 ہجری کو۔ سوال: بتائیے حضرت امام حسین کا روضہ مبارک کہاں واقع ہے؟ جواب: عراق کے شہر کربلا میں۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ جواب: ہاشمی خاندان سے۔ سوال: بتائیے زبور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس نبی پر نازل ہوئی؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جس کو کرنے سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہے؟ جواب: ریاکاری کرنے سے۔ سوال: انجیل کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس نبی پر نازل ہوئی؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس ساتھی کو سیف اللہ کے لقب سے نوازا گیا ہے؟ جواب: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال: بتائیے قرآن مجید میں حضرت لوط علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: 27 مرتبہ آیا ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس ساتھی کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا گیا ہے؟ جواب: حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کرنے کے لیے کیا فائدے بتائے ہیں؟ جواب: دولت اور صحت ملتی ہے۔
سوال: کیا آپ جانتے ہیں اسلام میں سود کا حکم کیا ہے؟ جواب: سختی سے حرام ہے۔ سوال: وہ کون سا نیک عمل ہے جو انسان کو بری موت سے بچاتا ہے؟ جواب: صدقہ کرنا۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں خلفائے راشدین کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال: قیامت کی نشانیوں میں سے کچھ اہم نشانیاں کیا ہیں؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج ماجوج کا خروج اور دجال کا ظہور۔ سوال: وہ کون سا دن ہے جس سے مسلمانوں کے لیے ہفتے کا سب سے افضل دن قرار دیا گیا ہے؟ جواب: جمعے کا دن۔ سوال: قرآن مجید میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: 16 مرتبہ آیا ہے۔ سوال: وہ کون سی عبادت ہے جو ہر مسلمان پر سال میں ایک بار فرض ہے؟ جواب: زکوٰۃ صاحب نصاب ہونے پر اور حج استطاعت ہونے پر۔ سوال: قرآن کریم میں کس قوم کا ذکر آیا ہے جنہیں چمگادڑ میں تبدیل کر دیا گیا تھا؟ جواب: بنی اسرائیل کی نافرمان قوم۔ سوال: بیوی کو کپڑوں کے بغیر دیکھنا کیسا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے: اور مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں نیچے رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ بیوی کے ساتھ پردے کا احترام کرنا ضروری ہے، یہ ایک دوسرے کی عزت اور محبت کا بھی اظہار ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے: اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو مگر جتنا کہ اس میں ظاہر ہو۔ شریعت میں یہ بات کہی گئی ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے کی شرمگاہوں کو دیکھنے سے بچنا چاہیے، اس کا مقصد حیا اور احترام کا خیال رکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اپنے آپ کو عریاں دیکھتا ہے اس کا کوئی دروازہ نہیں ہوتا، یعنی اس کی عزت میں کمی آتی ہے۔ اگر شوہر اور بیوی ایک ہی باتھ روم میں نہا رہے ہیں تو انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ شرمگاہوں کو ڈھانپ کر رکھے تاکہ ایک دوسرے کی نظر نہ پڑے۔ بتائیے کس وقت بسم اللہ پڑھنا حرام ہے؟ جواب: مختلف جگہوں پر بسم اللہ پڑھنا حرام ہے۔ جنابت کی حالت میں، بیت الخلاء میں، شراب پیتے وقت، حیض یا نفاس کی حالت میں، عورتوں کے لیے حرام کھانا کھاتے وقت، زنا کرتے وقت، ناپاک جگہ پر، چوری کرتے وقت، حرام کام کرتے وقت۔ سوال: بتائیے کس وقت بیوی کے قریب جانے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے؟ جواب: کھانے کے فوراً بعد۔ سوال: روزانہ کتنی مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے والا کبھی بیمار نہیں ہوتا؟ جواب: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص ہر رات سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھے اللہ اسے صبح تک حفاظت دے گا۔ اس طرح مختلف روایات میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص روزانہ صبح اور شام آیت الکرسی پڑھے تو اللہ کی حفاظت میں رہے گا
اور بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ بہتر یہ ہے کہ روزانہ صبح اور شام آیت الکرسی پڑھے تاکہ اللہ کی رحمت اور حفاظت حاصل ہو۔